بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ السلام علیکم۔ روحانی سفر کے ناظرین کو خوش آمدید۔ آج جو ہستی ہمارا موضوع سخن ہے ان کا نام گرامی ہے حضرت عزیز الدین پیر مکی جنیدی ثم لاہوری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام سید عزیز الدین ہے، لیکن مکہ معظمہ میں 12 سال قیام کرنے کی وجہ سے آپ پیر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حسینی سید ہیں۔ چند ہی واسطوں سے آپ کا شجرہ نسب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق شہر بغداد سے تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم اسی شہر سے حاصل کی۔ بعد ازاں راہ حق کی تلاش میں جنیدی سلسلے کے ایک بزرگ کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے، اسی لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جنیدی کہا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ رضائے الہی کے طلبگار تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کو اطاعت الہی اور عشق الہی کے تحت کر رکھا تھا۔ رات دن اسی کی یاد میں مصروف رہے۔ آخر جوانی کے عالم میں ہی شہر بغداد میں ایک روز آپ کو معلوم ہوا کہ چند افراد حج کے لیے مکہ معظمہ روانہ ہو رہے ہیں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی قافلے کے ساتھ مکہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ اسی سال حج ادا کیا، بعد ازاں وہیں قیام پذیر ہو گئے۔ کتب میں یہی درج ہے کہ جب آپ وہاں گئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ 12 سال تک وہیں قیام پذیر رہے۔ کچھ نے لکھا ہے کہ 12 سال ہی حالت اعتکاف میں رہے، اور کچھ نے 12 سال قیام اور کچھ عرصہ اعتکاف کی حالت کے متعلق لکھا ہے۔ بہرحال آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ریاضت اور عبادت کے طریق کو جاری رکھا اور اللہ عز و جل کی خوشنودی کو حاصل کیا۔ مکہ معظمہ کے اس قیام کے دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ کے اکابر اولیاء اور علماء سے ملاقاتیں کی اور ان حضرات سے کسب علم اور کسب فیض کیا، اور خاص طور پہ وہ حضرات جو ہر سال حج پہ تشریف لاتے تھے ان میں بہت سے اولیاء بھی ہوتے تھے۔ ان حضرات سے بھی آپ کی ملاقاتیں رہیں اور آپ ان سے بھی فیوز و برکات حاصل کرتے رہے۔ اس زمانہ میں حج پہ آنے والے اکثر حضرات مکہ معظمہ میں طویل قیام کرتے، اور بے شک ان میں اولیاء کرام بھی موجود ہوتے تھے جو وہاں پہ محو عبادت تو ہوتے، ساتھ ہی ساتھ دینی اور روحانی علوم بھی لوگوں تک منتقل کرتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ان حضرات سے فیض یاب ہونے کا موقع ملتا رہا۔ اس طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ ان 12 سالوں میں بہت سے علماء اور اولیاء کرام سے فیض یاب ہوئے۔ اسی عرصہ میں جب آپ
رحمۃ اللہ علیہ اپنی روحانی منازل طے کر رہے تھے تو ایک روز اشارہ غیبی پا کے ہندوستان کی طرف روانہ ہوئے۔ ہندوستان آنے سے پہلے آپ رحمۃ اللہ علیہ مکہ معظمہ سے نکل کے کچھ عرصہ مسجد نبوی میں قیام پذیر بھی رہے۔ وہاں سے فیض سمیٹ لینے کے بعد آپ ہندوستان آ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ہجرت صرف اور صرف تبلیغ دین کے لیے ہی تھی۔ مکہ معظمہ سے ہندوستان کے سفر کے دوران آپ نے کئی اسلامی ممالک میں بھی ٹھہراؤ کیا، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ پڑاؤ عارضی تھے۔ آخر کار آپ رحمۃ اللہ علیہ مدینۃ الاولیاء شہر لاہور تشریف لے آئے اور حضرت سید علی حجویر رحمۃ اللہ علیہ کی تربت سے کچھ ہی فاصلے پہ قیام پذیر ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت سید علی حجویر رحمۃ اللہ علیہ سے باطنی لگاؤ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید علی حجویر رحمۃ اللہ علیہ المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سے فیض یاب ہوتے اور اپنے تک آنے والی خلق خدا کو وہ فیض بانٹتے۔ اس فیض کو حاصل کرنے والوں میں طلباء بھی شامل تھے اور علماء بھی اور عام عوام بھی۔ اس فیض کو بانٹنے کے ساتھ ساتھ آپ نے تبلیغ دین کا فریضہ بھی باحسن سر انجام دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جلد ہی شہر لاہور میں چرچا ہونے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے شہر لاہور میں قیام کے دوران سن 574 ہجری میں جب سلطان شہاب الدین غوری نے شہر لاہور کا محاصرہ کیا تو اس وقت سلطان محمود غزنوی کی اولاد ہی شہر لاہور کی فرما روا تھی۔ اس وقت خسرو بن ظہیر الدولہ شہر لاہور کے تخت پہ براجمان تھا۔ یہ خسرو شاہ کے نام سے لوگوں میں جانا جاتا تھا۔ کچھ عرصہ تو اس نے شہاب الدین غوری کے اس محاصرے کو برداشت کیا۔ آخر کار تنگ آ کے وہ حضرت عزیز الدین پیر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حضرت سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے التجا کی کہ شہاب الدین غوری کا یہ محاصرہ ختم ہو جائے۔ پیر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے خسرو شاہ کے لیے دعا کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ حق تعالیٰ کی طرف سے تجھے 6 سال مزید دیے گئے ہیں، لیکن اس عرصہ کے گزرنے کے بعد اس اقلیم کا قبضہ مملکت شاہانہ غوری کو دے دیا جائے گا۔ پس ایسا ہی ہوا۔ خسرو شاہ 6 سال تو آرام سے تخت لاہور پہ براجمان رہا۔ اس دوران شہاب الدین غوری نے سیالکوٹ پہ حملہ کرنے کے بعد وہاں پہ ایک قلعہ تعمیر کیا اور پھر قدرتی طور پہ 6 سال مکمل ہونے پہ ہی شہر لاہور کی جانب سیالکوٹ کے قلعے سے حملہ کیا۔ یہ سن 580 ہجری کا واقعہ ہے جب اس نے شہر لاہور کا دوبارہ محاصرہ کیا اور فتح یاب ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال شہر لاہور میں ہی ہوا اور کتب میں یہی درج ہے کہ وصال سے قبل شہر لاہور میں قریباً 36 سال آپ کا قیام رہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اس زمانے کے متعلق لکھا جاتا ہے کہ یہ وہی زمانہ ہے جب سید احمد توختہ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بھی یہاں پہ قیام پذیر تھے، اور اندازہ ہے کہ سید ابی غفار سید مٹھا سرکار رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی زمانے میں شہر لاہور میں قیام پذیر تھے۔
ان حضرات کی آپسی کوئی ملاقات ہوئی یا نہیں، اس کا کتب میں کوئی ذکر موجود نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ لکھا گیا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ 10 ربیع الاول 612 ہجری میں اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے، یعنی آج سے قریباً 850 سال قبل۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرہ میں ہی مدفن ہوئے۔ اسی جگہ آپ کا آج مزار اقدس موجود ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال شمس الدین التمش کے زمانے میں ہوا۔ خلق خدا آج بھی آپ کے پاس حاضر ہو کے فیض یاب ہوتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ بآسانی پہنچنے کے لیے اسکرین پہ آنے والے QR کوڈ کو اسکین کریں یا ڈسکرپشن میں دیے گئے میپ لنک کو کلک کریں۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو لائک کریں اور نیچے دیے گئے کومنٹس باکس میں کومنٹس کریں۔ آپ کی آراء ہمیں ہر دل عزیز ہے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ آپ کا ویڈیو مکمل دیکھنے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔